اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 شخص ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اس کو ثواب ملے، تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور ایک شخص اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اس کی کوئی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، تو اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اور ایک شخص قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بیمار ہے تاکہ اس کو اللہ شفا دے، اس کی نیت یہ ہے کہ فلاں سورت پڑھوں گا تو اللہ مجھے شفا دے گا۔ اب جس نے ثواب کی نیت سے پڑھی اس کو ثواب مل گیا، جس نے حاجت کی نیت سے قرآن پڑھا اس کی حاجت پوری ہو گئی، اور جس نے بیماری کی وجہ سے پڑھا کہ اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اور ایک شخص قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر قرآن پڑھ رہا ہے، کہ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ قرآن پڑھا کرو، تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ ثواب کی، نہ بیماری کی، نہ کوئی بھی اس کی حاجت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جسے اللہ مل جائے، تو اللہ پاک اس کو پھر اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور پھر جو تمام چابیاں سونے کی، کہ آپ کو جنت ملے، آپ کو محل ملے، آپ کو دنیا میں شہرت ملے، عزت ملے، یہ سب کام کے لیے آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ سے نہ دعا کرنی پڑے گی نہ مانگنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خزانے کی چابی تیرے پاس ہے، میرے پاس آ جائے تو کیا بات ہے۔ تو خزانے کی چابی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، کہ سیدھا راستہ اختیار کرو، اور جو اس سے ہٹ کے چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سے راضی نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال پہ راضی نہیں ہے، اسے اللہ نہیں چاہیے، اسے کچھ اور چاہیے۔ ہم ہر نماز میں، ہر صورت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں اللہ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، جس پر تیرا انعام ہوا۔ اگر انعام چاہتے ہو کہ تمام خزانوں کی چابیاں آپ کو مل جائیں تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ پکڑ لو۔ اس دور میں، اس نفسی دور میں جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، رزق کے حلال کھاتا ہو، میرے نزدیک اس سے بڑھ کر خوش نصیب انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال و دولت اور بہت زیادہ پیسہ، بڑے محل، یہ سب چیزیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہودی اور جو کافر ہیں ان کے پاس بے شمار دولت ہے، یہودیوں کے پاس بے شمار خزانے ہیں، تو سارا فضل تو اس کا مطلب ہے پھر ادھر چلا گیا۔ اللہ کا فضل کیا ہے، اس کا کرم کیا ہے، خاص اس کی رحمت کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب جو دریا ہے، بہتے دریا، جو دریا بہتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے راستے بنائے ہوئے ہیں، وہ تمام دریا سمندر میں جاتے ہیں،
اگر کوئی دریا اپنا راستہ اپنا رخ بدل لے تو بستی کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، بستی کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ گندا پانی ہو جاتا ہے، گندا پانی ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے سے ہٹ گیا تو وہ گندگی میں جا گرا۔ تو اگر آپ کو خزانے کی چابی چاہیے کہ آپ کو سب کچھ ملے، تو آج خزانے کی چابی میں آپ کو دیتا ہوں، لے لو، لے لو، جتنا چاہو کما لو، بس اللہ کا راستہ مت چھوڑو، سیدھے راستے پہ چلتے رہو، دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، خود بخود کھلتے جائیں گے، آپ کو کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کا دل مطمئن رہے گا۔ جس کا دل مطمئن ہے اللہ کی یاد سے، سمجھ لو وہ ایمان والا ہے، سمجھ لو کہ وہ ایمان والا ہے۔ ایمان والے، جو ایمان والے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ بہترین، وہ یہ کہ ان کا دل مطمئن رہتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل گھبراہٹ نہیں جاتی، دل بے چین رہتا ہے۔ وہ بے چین کیوں رہتا ہے؟ اس لیے رہتا ہے کہ جو اللہ تمہیں دے رہا ہے تم اس پر خوش نہیں ہو، اس پر خوش نہیں ہو، اس پہ راضی نہیں ہو، اس لیے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ جب جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اگر تم اس پر راضی ہو، خوش ہو، تو آپ کی یہ حالت ختم ہو جائے، دل کی کیفیت ختم ہو جائے۔ پھر آپ ایک دفعہ کہیں گے اللہ، تو آپ کا دل ایسے کرے گا جیسے دل چل پڑا، دل اللہ کی یاد سے دل چل پڑا، اللہ اللہ اللہ۔ تو دل تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین آتا ہے۔ تو مبارک ہو اس لوگوں کو۔ اس نفسی دور میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیت، یہ بے چینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔